جس کو جا کے فیس بک پہ لا کے ہم نے کو کلکس بہت لینے، رائٹ. مقصد سمجھنا جو اصل چیز ہے. دنیا میں فیم بہت سے لوگوں کو ملا ہے، لیکن دنیا میں کس نیت سے کوئی کام کر رہا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو یقین مانیں آپ آسمان کو بھی چھو لیں گے تو کوئی فائدہ نہیں. مٹی مٹی رہے گی چاہے آسمان بھی چھو لے، ہیرا ہیرا ہی رہے گا چاہے وہ مٹی میں بھی پڑا ہو. تو پلیز اس نیت کو سمجھیے گا جس کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. بس یہ وہ کام نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم نے فیم لینا ہے. فیم کسی کو نہیں چاہیے. ایک رب کی ذات ہے جس نے باقی رہنا ہے، باقی جو کچھ زمین کے اوپر ہے سب نے فنا ہونا ہے. بس اس مقصد کے ساتھ آگے جائیں گے تو آپ لوگوں کو مزہ آئے گا. اللہ عزت دینے والا اور وہی ذلت دینے والا ہے. یہ ہمارے بس میں کوئی کام نہیں. ہم نے دنیا کے لیے کام کرنا ہے. کھانا پینا سونا اگر زندگی ہوتی وہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں، رائٹ. کھانا پینا سونا اگر زندگی ہو وہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں. زندگی بہت اور مقصد کے اوپر ہے. میں 4 لیول زندگی کے شروع کروں گا، بس اس کو ہی لے کر چلیں گے. بس ہم نے کو بہت زیادہ حکیم لقمان کے قصے نہیں ڈسکس کرنے. سادہ سمپل باتیں جو سمجھ آئیں اور جو دنیا کے لیے کام آئیں. اگر اللہ نے یہاں بھیجا ہے نا تو بس زندگی جس جملے سے شروع کریں گے نا اس کام کو، آج اسی جملے پہ ختم کروں گا. یہ سارا کچھ کرنے کا ایک ہی مقصد ہے. کتنے مقصد ہیں؟ بس ایک. جس دن ہماری ساری دنیا میں رہنے کی پلاننگ میں ایک چیز نہیں ہوتی کہ جس دن ہم نے اس دنیا سے جانا ہے. جس دن آخرت کا مفہوم سمجھ آیا ہے نا، جینے کا مزہ اس دن شروع ہوا. بس جس دن آپ کو آخرت کا مقصد صحیح سمجھ آ جائے گا، جس دن آپ ہم میں سے سب لوگ یہاں سے جا رہے ہو نا، تو مزہ یہ آئے کہ آپ آسمان کی طرف شکرانے کی نگاہ اٹھا کے اللہ کی طرف، آسمان کی طرف دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے زندگی دی، میں نے اپنی بیسٹ اننگ کھیل لی. اور زمین پر بیٹھے ہوئے لوگ وہ آنسو بہا رہے ہوں کاش اس انسان کو 1 سال اور مل جاتا تو یہ دنیا کی تاریخ بدل کے رکھ دیتا. بھائی یہ ہے زندگی کا مقصد. ہم سب نے جانا ہے. سب ایک راستے کے اوپر ہیں جدھر جا رہے ہیں. سب ایک کے پیچھے لائن میں، سب اللہ کی طرف ہی جا رہے ہیں. جتنا دن قریب بڑھ رہا ہے آپ سمجھیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، ہم اپنے اللہ کی منزل کے پاس ادھر قریب جا رہے ہیں. بس تو پلیز ایک چیز یاد رکھنی ہے، آخری دن بڑا زبردست ہو زندگی کا. آپ مطمئن بیٹھے ہوں. جب آپ آئے تھے تو آپ رو رہے تھے، جب آپ جائیں تو دنیا رو رہی ہو. پھر تو جینے کا مزہ ہے. نہ کو شکر کر رہے ہو اللہ کا شکر ہے جان چھٹی. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جان چھٹی، گیا جان میں سارا. وہ پھر جا رہے جو بیچارہ 4 پہ پڑا وہ تو ساروں کو اچھا لگتا ہے نا. تعریف صرف اس وقت ملتی ہے جب آپ 4 پہ پڑے ہوتے ہیں. اس سے پہلے دنیا آرام سے تعریف نہیں کرتی آپ کی، وہ بھی کرتی ہے اس وقت کی ساری چیزوں میں. 3-4 چیزیں ہیں. زندگی کو سمجھ لیتے ہیں، اس کا مقصد اور یہ ہم نے سارا کچھ کیوں کرنا ہے، رائٹ. آپ کو یہ چیز میں اس لیے سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں. پلیز یہ جو ہماری جنریشن ہے، ہمارے پاس بچے، ہمارے ارد گرد چھوٹے بہن بھائی، یہ ان کو ضرور سمجھائیں. ہمیں کہتے ہیں نا بچے بگڑ گئے ہیں. میرا ایک جملہ ہے، تربیت بچوں کی ضرورت نہیں ہے، بڑوں کی تربیت کی ضرورت ہے. بچوں کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے. کس کی تربیت کی ضرورت ہے؟ بڑوں کی تربیت کی ضرورت ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور آپ کہہ سکتے ہیں میں غلط کہہ رہا ہوں، میں مان لیتا ہوں باتوں کو. میں نے کبھی زندگی میں ریجڈ ہونا نہیں سیکھا. آپ نے اچھی بات آپ سے کوئی کرے نا اس کو مان لیا کریں. بچوں کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے. کس کی تربیت کی ضرورت ہے؟ بڑوں کی تربیت کی ضرورت ہے. کیوں؟ بچہ جھوٹ بولتا ہے پیدا ہوتے، وہ سچ بولتا ہے. جھوٹ بولنا وہ ہم سے سیکھتا ہے. بچہ جھوٹ نہیں بولتا. بچہ دل میں نفرت لے کے پیدا ہوتا ہے، ہم سے سیکھتا ہے کہ ہم تسبیح تو 5000 پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک بھی، لیکن شام کو بیٹھ کے جب بھائی بھائی سے بات کر رہا ہوتا ہے نا کہ وہ چھوٹا بھرا ساڈا ٹھیک نہیں گا، تو وہ جو بچہ سن رہا ہے نا سر، وہ میں اور آپ اس کو سکھا رہے ہیں. اس کو نہیں پتہ ان باتوں کا. وہ بچہ بہت اچھا پیدا ہوا تھا. یہ سارا کچھ اس کو سکھایا کس نے سکھایا؟ ہم نے سکھایا. ہمارا ایک جملہ ہے بڑا مزیدار، بچہ موبائل کی جان نہیں چھوڑتا. ہم اکاڑا میں تھے، کسی نے سوال پوچھتے، میں کہا سر آپ پھنس جائیں گے، یہ سوال نہ پوچھیں. کہتا نہیں سر بچے موبائل کو ٹائم دیتے ہیں. میں کہا سر اس کی ایک وجہ ہے، یہ آپ بھی یاد رکھیں. بچہ موبائل کو کیوں ٹائم دیتا ہے؟ کیونکہ موبائل آپ سے زیادہ دلچسپ ہے. ہم لوگ دلچسپ نہیں ہیں. کیوں سے غلط بات ہے؟ ہم لوگ دلچسپ نہیں ہیں. آپ اور میں زندگی سے تھک گئے ہیں. بچہ نہیں تھکا ابھی. اس کے لیے زندگی کا ہر نیا کام نیا ایکسپیرینس ہے، ایک فن ہے، انجوائمنٹ ہے. ہم تھک گئے ہیں معاشی حالات سے، لوگوں کی سن کے. یار بھائی بھی بھائی نہیں بنا، ماں بھی فرق آ جاتی جتنے باپ بیٹھا زیادہ بیٹا. اور یہ سچ باتیں ہیں، کڑوے سچ ہیں، سچ ہیں. ماں جیسی محبت میں بھی فرق آ جاتا ہے. یہ جملے ہیں. ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے، پیسے بیچارے ابو بھی دے ہو نا تو موٹر سائیکل کے پیچھے بچہ لکھواتا ہے یہ ہے ماں دی دعا ہے. وہ ہم نے طے کر لیا ہر اچھی چیز ماں کی طرف سے آ رہی. ہر دعا ماں، باپ تو دعا ہی نہیں کرتا. وہ بچوں کے ساتھ نا ہمارے سیشن ہوتے ہیں اصل یونیورسٹی کال، تو میں نے کہتا ہوں یار ابو کو بھی بیچارے کو کبھی کوئی دے دیا کرو کریڈٹ، ان کو شاباش بھی دے دو بیچارے کو. کہتے ہیں سر کیسے؟ میں نے کہا یار پیسے خرچ کر کے ابو تھک جاتا ہے، پیپر کا آخری دن ہو رات کو امی جان پلیز میرے لیے دعا کر دیں. اور میں کہا جس نے پیسے خرچے ہوتے ہیں نا اس کے دل میں درد ہوتا ہے، اور جو دعا ادھر سے نکلتی ہے نا سیدھی عرش پہ جاتی ہے.
تم لوگ ہر چیز ماں کی دعا، ماں ماشاءاللہ اپنا درجہ ہے، اس سے کوئی نہیں ہے، لیکن ابو کا بھی تھوڑا سا کوئی کریڈٹ ہے، وہ بھی انہیں تھوڑا سا دے دو اس کی بھی کوئی ذمہ داری سارے میں ہوگی. زندگی میں ایک بات یاد رکھیے گا، بچہ جتنے بھی ہے نا فیلنگ جو احساسات ہیں وہ ماں سے لیتا ہے. کبھی غور کر لیجیے گا، بچہ کسی بھی پریشانی میں ہونا وہ ہمیشہ ایک ہی لفظ بولے گا، ہائے امی. وہ باپ نہیں بولے گا، کیونکہ جتنی بھی فیلنگ ہے نا احساسات وہ بچہ ماں سے لیتا ہے. اس لیے اسکول میں ریسرچ ہوئی ہے، ایک بچہ ہر بیٹا تھپڑ اس کو پڑا رو رہا ہے، انہوں نے کہا یار تینوں کیا ہے وہ پتہ لگا اس کی ماں بڑی جذباتی تھی وہ ساری فیلنگ اس کے اندر ہے. ابو نے ڈانٹا، ماں رو رہی تھی، لائٹ نہیں آ رہی، ماں رو رہی تھی، گیس چولہے میں نہیں چل رہی، ماں رو رہی تھی. تو وہ ساری فیلنگ اس کی ماں سے آ رہی ہے. تو وہ جذباتی، کسی کو کچھ پڑ رہا ہے دکھ میں ہے، وہ روئی جا رہا ہے کیونکہ وہ ماں سے فیلنگ سب لے رہا ہوتا ہے. رویہ باپ سے لیتا ہے بچہ جب غصے میں اور آئے گا نا ایٹیٹیوڈ دیکھے گا، اس میں آپ کو باپ کی تصویر نظر آئے گی، وہ جھلک آئے گی، ساری فیلنگ وہ لے گا اپنی ماں سے. اگر آپ چاہتے ہیں بچے اچھے ہوں تو آپ اچھے ہو جائیں. اگر آپ چاہتے ہیں بچے درگزر کرنے والے ہو تو آپ کو درگزر کرتا دیکھ لے. وہ یہ کہنے سے نہیں ہوتا. کبھی بھی اچھائی زبان کی تبلیغ سے نہیں پھیلتی، عمل کی تبلیغ سے پھیلتی ہے. جب بھی آپ علم کی زبان سے نصیحت کریں گے نا وہ اثر نہیں رکھے گی، جب بھی عمل کی زبان سے نصیحت کریں گے نا تو وہ رکھے گی نصیحت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑے مجموعوں کو تقاریر کی ہیں. عمل تھا جو وہ سب دیکھ رہے تھے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی تھی. مجھے ایک چیز بتائیں، آپ میں سے روزے سب رکھ رہے ہیں؟ بچے بھی رکھتے ہیں، ہم سے زیادہ شوق سے بچے رکھتے ہیں نا. میں نے ایسے بچے دیکھے سوتے نہیں ہیں کہ سحری کے ٹائم بھی ہمیں اٹھائیں گے نہیں. آپ مجھے یقین مانے ساری عبادات دیکھ لیں، واحد روزہ ہے بچے کو منع کر رہے ہوتے ہیں جب کم عمر میں ہوتا ہے. کرتے ہیں نا سر منع، بچہ باز آتا ہے. یہ واحد عبادت ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو وہ نہیں پڑھتا. روزے میں کون سی ایسی چیز ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں نہ رکھو وہ کہتا ہے میں نے رکھنا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کو سارا معاشرہ اس عمل میں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کو انجوائے کرتا نظر آ رہا ہے. سحری کے ٹائم سارا گھر اٹھا ہوا ہے، سحری کے ٹائم سارا گھر اٹھا ہوا ہے. اسے پتا ہے ماں کچن میں ہے، باپ نفل پڑھ رہا ہے، بھائی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی جان ماز پہ بڑی بہن کھڑی ہوئی ہے. ایسے ہی ہو رہا ہے نا، اسے سب نظر آ رہا ہے. تو آپ کو کہنا پڑ رہا ہے، آپ کہتے ہیں یار ابھی نہ رکھو، وہ کہتا ہے میں نے رکھنا ہے. مجھے بتائیں بھوکا رہنا مشکل ہے یا نماز پڑھنی مشکل ہے؟ بچے کے لیے بھوکا رہنا بہت مشکل ہے. سر وہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ ہم سارے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہہ نہیں رہے ہوتے. واحد عبادت ہے، آپ کہہ نہیں رہے ہوتے وہ کر رہا ہوتا ہے. نماز آپ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کر نہیں رہا ہوتا، کیونکہ وہ اکثر جان نماز پہ بوڑھے لوگوں کو کھڑا دیکھتا ہے. وہ سمجھتا ہے اس کا دماغ کہ یہ کام بڑی عمر کا ہے. وہ جب مارکیٹوں میں ہوتا ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے، سب لوگ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا دماغ ایک چیز دیکھ رہا ہے کہ یہ لوگوں کو کوئی امپورٹنس نہیں اس چیز کی، یہ سارے اپنا کام کر رہے ہیں تو یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. مجھے بتائیں وہ کہاں سے سیکھ رہا ہے؟ ہم سے سیکھ رہا ہے نا جناب. تو اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو اسے کروانا چاہتے ہیں وہ بن کے دکھائیں. نمازیں 5 وقت ہم پڑھ رہے ہیں، سڑک پہ کسی کی غلطی معاف نہیں کر رہے ہیں. پلیز آپ کرنا شروع کر دیں. میں آپ کو ریسرچ سے ثابت کر سکتا ہوں کہ دنیا بدلنے کے لیے آپ سے زیادہ لوگ نہیں چاہیے جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا بدلنے کے لیے میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، آپ کے علاقے کی بات نہیں کر رہا، آپ کی برادریوں کی بات نہیں کر رہا، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں. ایک انسان بہت بڑی طاقت ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کے اندر پوری دنیا بستی ہے، ورنہ وہ جملہ کبھی نہ کہا جاتا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. یہ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک انسان کا قتل، یہ جو ایک ہے نا واحد، اللہ کتنا ہے؟ ایک ہے، 2 ہے نعوذ باللہ، صرف ایک. یہ بڑی پاور ہے سر اس ایک واحد میں. ایک سوچ ایک عام انسان کو مجرم بنا دیتی ہے. ایک سوچ، ایک لمحہ ایک عام انسان کو اللہ کا ولی بنا دیتا ہے. ایک سوچ، بس ایک لمحہ، ایک سوچ، ایک مقصد دنیا بدل کے رکھ سکتا ہے. ایک انسان، صرف ایک انسان. بس کوئی لوگ نہیں چاہیے آپ کو. مجھے وہ لوگ جب ٹھیک ہوں گے نارملی یار پاکستانی میں اتحاد نہیں ہوتا، مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہوتا. یار ہم نے کرنا ہے جو کرنا ہے، ادھر چھوڑ دیں جو ہے چیز میں. میرے سے اللہ نے صرف میرا پوچھنا ہے. آپ اپنا کام کر دیں، دیکھیں دنیا کیسے بدلتی ہے. آپ بیج بو دیں، دنیا پھل کھائے گی اس درخت کا. آپ بیج بونے والے بنیں. باتیں، تنقید، اس کو اپنی زبان وکیبلری دماغ سے نکال دیں. یہ میں نے بات کی ہے نا، وہ دماغ دیکھ رہا ہے سارا کچھ بچے کا. ایک جملہ یاد رکھیے گا، زندگی آپ اور میں نہیں گزارتے، زندگی ہمارا دماغ گزارتا ہے. اور یہ دماغ 25 سال کی عمر تک پروگرام ہو گیا ہوتا ہے. کیا اگر آپ نے کسی کو معاف نہیں کیا نا غلطی پہ، تو بچے کے دماغ میں ایک پروگرام فٹ ہو گیا کہ معاف کسی کو نہیں کرنا، کیونکہ ابو نے نہیں کیا تھا. ادھر فٹ ہے. وہ آپ کی زبان سے نہیں اب سیکھے گا بیٹا معاف کر دو، اس نے جو دیکھا ہے نا آپ کو ادھر فٹ ہو گیا. اب 25 سال بعد دنیا کے 70% لوگوں کی زندگی پروگرام کے مطابق چلتی ہے، وہ نہیں گزار رہا ہوتا. اسے سچویشن نظر آتی ہے، جیسا امی ابو نے کیا تھا وہ کر دے گا.
اسے پتہ لگا کسی کے پیسے لینے تھے, ابو نے نہیں بخشا, میں نے بھی نہیں بخشنا. سڑک پہ ایک موٹر سائیکل لگی تھی, مجھے بتائیں جب سڑکوں پہ آنا تو ہونے ہی ایکسیڈنٹ, اور کدھر ہونے, گھر بیٹھے ہونے. نماز پڑھنے میں بہت سرور کیف ہے. کبھی کسی کو سڑک پہ کسی کی غلطی پہ معاف کر کے دیکھیں, اس میں کتنا سرور و کیف ہے. کسی کو معاف کر کے دیکھیں محبت سے. میں آج بھی اپنا واقعہ جانتا ہوں, ایک اللہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے, وہ ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پہ پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہوئے, پیچھے سے ایک بیچاری بچی گاڑی سیکھ رہی ہوگی, نہیں کوئی بیٹی بیچاری, اس نے گاڑی آ کر اس کھڑی گاڑی میں ہٹ کر دی, کھڑی گاڑی میں. اور وہ باہر نکلیں, پیچھے آئے, دیکھا بیٹا آپ سیف ہو, زندگی تھی, آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ نہیں جی. بیٹا یہ لو 500 روپے گاڑی کو نا ٹھیک کروا لینا. گاڑی کس سے لگی ہے سر؟ اس سے لگی ہے. پیسے کس کو دے رہے ہیں؟ جس سے گاڑی لگی ہے. کیوں؟ اندر آ کے بیٹھے ہیں وہ لوگ, بیٹھے سر گاڑی تو آپ کی لگی, اس کو دے رہے ہیں. اس سے کہا مجھے لگا یہ بچے بھی نا بیچاری نا گاڑی سیکھ رہی ہوگی تو اسے لگ گئی ہے, اب گھر جا کے اس کی عزت نفس نہ خراب ہو. کسی انسان کی عزت نفس کو بچانا بہت بڑی نیکی ہے کہ میں نے اس کو کہا اس کو ٹھیک کرا کے گھر چلی جائے, بیچاری گاڑی سیکھ رہی تھی, وہ شرمندہ نہ ہو. سر یہ بہت بڑی نیکی ہے. سارا اسلام جان نماز بیسک چیز ہے, بیسک چیز ہے نماز. سارا اسلام جان نماز کے اوپر نہیں کھڑا ہوا, وہ اس کا ایک رکن ہے. ظہر کی نماز, عصر کی نماز بالکل دین ہے. اس نمازوں کے درمیان آپ کیا کرتے ہیں وہ بھی دین ہے. ظہر اور عصر کے درمیان کیا کر کے آئے ہیں سر وہ بھی دین ہے یا نہیں ہے؟ آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ ہماری عبادات کمال ہو گئی ہوں گی, ہم معاملات میں نہیں ٹھیک ہو رہے. کیوں سر؟ معاملات میں نہیں ٹھیک ہو رہے, ہم بخشتے نہیں کسی کی غلطی کو. غصہ یہاں رکھا ہوا ہے چیزوں کے اندر. معاشرہ پہلے گاڑی اترے گی, کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے, پہلے آپ نے تھپڑ مارنا, پھر دوسری بات کرنی. وہ بیچارہ کو رکنا بھی چاہے نا کسی ایکسیڈنٹ ہو, کہنا نہیں پائی ہے تھپڑ پہ جانے 2-4 میں بعد میں نکل کے کو آگے بات کروں گا, ادھر نہیں رکنا. کیوں؟ کیونکہ اس نے دیکھا ہی ایسا ہے. سر معاف کر دیں. کوئی اچھے لوگ کہہ گئے کہ یار کسی پاؤں پہ تمہارے جوتے پہ کسی کا جوتا آ گیا ہے نا تو چھوڑ دو, بس اسے ایسے صاف کرو, دعا دو, ادھر سے نہیں. غصہ تو بہت دور کی بات ہے کہ اللہ اس کو بھی محفوظ رکھے, تمہیں بھی محفوظ رکھے. ان سے باہر آ جائیں, اپنی جنریشن کو دکھائیں کہ غصے والی قومیں ہم نہیں ہیں. چھوڑنا معاف کرنا سیکھیں چیزوں میں. کوئی بات نہیں, آپ کام کر رہے ہیں, گھر میں عورت بھی کام کر رہی ہے, آپ تھکے ہیں وہ بھی تھکی ہوئی ہے. گھر میں جتنے ماں باپ اچھے آپس میں ہوں گے, یقین مانے بچے بھی اتنے ہی زبردست شخصیت کے مالک ہوں گے. اگر آپ میں ہم آہنگی نہیں ہے نا سر, بچے میں بھی نہیں ہوگی. وہ چڑچڑا ہوگا. ابو غصے سے ہے, امی نو ڈانٹے, امی جا کے بچے کو نہاتے وہ تھپڑ لگا دیا, بچے کو بھی نہیں سمجھ آ رہی مجھے کیوں تھپڑ پا رہا ہے, وہ ابو کا غصہ نکل رہا ہے. بچہ باہر گیا, کتا گلی میں کھیرا, کتے نے لتا مار وہ کہہ رہا میں کی کیا ہے, اور پتہ نہیں لگ رہا میرے ساتھ ہو کی رہا ہے, اتوں گل ٹری ہوئی ہے. وہ ابو امی کو تنگ کر رہا ہے, امی بچے کو تنگ کری, بچہ بس جانوروں کو تنگ کر رہا ہے. سر ہوتا ہے ایسے یا نہیں ہوتا؟ یہی ہو رہا ہے نا معاشرے میں. یار ہم بس چھوڑ دیں یہ کرنا, مجھے کوئی غرض نہیں دنیا میں باہر کیا ہے. یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہیں نا بس یہ ہم نہ کریں. صبح اٹھتے ساتھ ایک شعوری دماغ کو میسج دیا کریں. آج کے بعد ایک چیز غور کیجئے گا, ہم جب صبح اٹھتے ہیں نا تو شعوری طور پہ دن شروع کر رہے ہیں یا غیر شعوری طور پہ؟ شعوری طور پہ سوچے سمجھے, 5 منٹ بیٹھ کے نا کوئی کلمہ پڑھ کے, ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ کے نا ایک اپنے دماغ کو میسج دیا کرے اپنے ساتھ. کچھ عرصہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ جو اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے وہ پاگل ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں جو اپنے آپ سے باتیں نہیں کرتا وہ زیادہ پاگل ہوتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ہی نہیں جانتے, اگر آپ اپنے ہی دوست نہیں ہیں تو سر آپ نے دنیا کا کیا دوست ہونا؟ آپ کو پتہ ہے یہ میکڈونلڈس کی لائٹیں کیوں بچوں کو بڑا اٹریکٹ کرتی ہیں؟ جب وہ تنہائی میں آ کے بیٹھتا اپنے بستر پہ تو اسے اپنا آپ ہی اجنبی لگتا ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ سے کبھی ملا ہی نہیں ہوتا, وہ اپنے آپ سے واقف ہی نہیں ہے, وہ اپنا دوست ہی نہیں ہے. کہتے ہیں اگر آپ اپنی اکیلے کی کمپنی انجوائے نہیں کر سکتے نا تو آپ دنیا کی کمپنی بھی انجوائے نہیں کر سکتے. وہ پھر جاتا ہے میکڈونلڈ KFC, وہ روشنیاں چیزیں وہ یہاں دیکھتا ہے ہاں ادھر سب کچھ ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اندر سے کھوکھلا ہے, اس کے اندر کی دنیا آباد ہی نہیں ہوئی. سر جس انسان کو صبح اٹھ کے اپنا رب یاد نہیں آ رہا وہ میرا آپ کا ہو سکتا ہے؟ ان مغالطوں سے اپنے بچوں کو باہر نکال دیں. جس انسان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک مرتبہ درود بھیجنا جو حکم ہے قرآن کے اندر کہ میں اور فرشتے دو تم بھی بھیجو, اسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دینے میں یاد نہیں آ رہے, سر وہ کبھی آپ اور میرا ہو سکتا ہے؟ اس لیے اپنی جنریشن کو کچھ باتیں, میں تو جب ینگ بچے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اسی ہال میں انہیں بڑا اسٹریٹ باتیں بتاتا ہوں. اگر ہم نے نہیں بتانی تو بیٹا آپ کو کس نے بتانی؟ یہ مجھے پیار ہو گیا, میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. مجھے ایک بات بتائیں, ماں سے بڑھ کے کوئی پیار کر سکتا ہے بچے کو؟ سر آج تک کوئی ماں مری ہو, بچہ ساتھ قبر میں اتر گیا ہو کہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا؟ سر بچہ مر گیا ہو, ماں اتر گئی ہو, صرف یہ باتیں ہیں, صرف جملے ہیں. اس کے لیے اپنی زندگیوں کو تباہ مت کروائیں. یہ صرف جملے ہیں. محبت اللہ اور رسول نے آپ سے کی ہے اور محبت کے حقدار اللہ اور رسول ہی ہیں بس. وہ محبت اگر اس کی وجہ سے ہے تو وہ محبت ہے. سر یہ باقی کوئی محبت کوئی نہیں, سب ایک جیسی چیزیں ہو جاتی. اب یہ فرق آپ نے سمجھانا کیسے, اتنی لمبی تحویل میں نے باندھی کی ہوا ہے.
بیسک زندگی کا مقصد سمجھا دیں. کہتے ہیں یہ کم وقت سمجھ اس وقت آتی ہے جب آدھی سے زیادہ گزر گئی ہوتی ہے. پلیز بچوں کو پاس بٹھا کے اپنی مصروفیت اپنی جنریشن کو بنائیں. یہ ٹی وی موبائلوں کو مت بنائیں, اپنی مصروفیت اپنے بچوں کو بنائیں, پھر دیکھیں یہ آپ کے پاس کیسے ہوں گے. آپ چاہتے ہیں بچے ہماری عزت کریں, اپنے ماں باپ کی عزت ان کے سامنے کر کے دکھائیں, وہ خود ہی کرے گا آپ کی بھی چیزوں میں. انہیں 3-4 چیزیں سمجھا دیں. یہ جو فرق ہے نا زندگی میں ہمیں جو پریشان کیے رکھتے ہیں, آج کوشش کرتے ہیں اس کو ختم کرتے ہیں. بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ کوئی بات سمجھ تو نہیں آ گئی؟ ابھی بھی سیریل نہیں آ گئی آ گئی ہے تو اچھی بات ہے, رائٹ. ہم کو تقریروں کے نہیں بیٹھے ہوئے, جنرل گپ شپ کے لیے بیٹھے ہوئے, رائٹ. 4-5 مغالطے دور کر دیں بچوں کے اور اپنے بھی کر لیں. یہ فرق میں پریشان نہ ہوئیے گا. کوئی بندہ گاڑی لے کے پھرا ہے, میرا کزن ہے, اس نے 24 سال کی عمر میں BMW گاڑی لی 60 لاکھ روپے کی. سڑک پہ جا رہا تھا, بڑی ڈرائیونگ ایسے کر رہا سر, اور سڑک پہ لوگ اس کو ادھر دیکھ رہے ہیں. میں کہ یار بدے تمہیں کیسے حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں, اس کے پاس BMW گاڑی ہے 60 لاکھ کی, 24-25 سال کا بچہ ہے. وہ پریشان ہو رہے ہیں بیچارے, وہ گاڑی دیکھ کے اب سارا دن کٹتا رہنا ہونا چیزوں کے اندر. اللہ میں نے کتنی بڑی گاڑی, مجھے تو بائک بھی ابھی تک نہیں دی. میں نے کہا یار اگر کبھی یہ انسان تمہاری زندگی میں انوالو ہو کے دیکھے, اور سلوٹ ہے اس بندے کو جیسے اس نے زندگی صبر اور استقامت سے گزاری. اس کے 2 بچے ہیں, ایک بیٹا ایک بیٹی, اور دونوں بچے مینٹلی ریٹارڈڈ ہے. یعنی کہ وہ بچے دیکھیں نا کہ گروتھ نہیں ہوتی مینٹلی, وہ بڑے ہو لیکن گروتھ نہیں ہو رہی تھی مینٹلی. وہ 6 سال کا بچہ بھی بستر پہ ہی ہوتا ہے, وہ گود میں اٹھانا پڑتا ہے, اس کو خود ہی دودھ پلانا پڑتا ہے, کھانا کھلانا پڑتا ہے, حتیٰ کہ اس کو کروٹ بھی خود بدلنی پڑتی. 10 سال تک وہ دونوں میاں بیوی گھر سے ملک سے باہر نہیں گئے, پیسہ ہوتے ہوئے بھی, کیونکہ بچوں کی پرورش کر رہے تھے. ٹھیک, ڈاکٹر نے کہا کہ یہ جتنا بھی آپ ان کا کیئر کر لیں گے 10 سال میں ایک بچہ یہ ایکسپائر ہو جائے گا. اور آپ کو پتہ ہو کہ میرے بچے نے ایکسپائر ہونا ہے, اور آپ پھر بھی اس کی خدمت اور محبت اس کے ساتھ کر رہے ہیں. اور وہ 10 سال کی عمر میں پہلا بیٹا جو تھا وہ ایکسپائر ہو گیا. اب ایک بیٹی ہے جو 7 سال 8 سال کی ہے, اس کے بارے میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ 10 سال یا 11 سال ایکسپائر ہو جائے گی ساری چیز. میں کہ یار وہ گاڑی دیکھنا اور چیز, زندگی اندر دیکھیں اور چیز. وہ تم نے خوشی تو دیکھ لی اللہ نے جس کو دی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں نے یہ آزمائش کے لیے بھیجا ہے. وہ ہر کسی کو کسی نہ کسی طریقے سے آزما رہا ہے. آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اگر میرے پاس جو چیز نہیں ہے اور اس کے پاس اگر آپ کو نظر آ رہی ہے نا, تو اس کی زندگی میں جا کے دیکھیں. اگر آپ کو یہ سہولت, یہ گاڑی آپ کو نہیں ملی اور اللہ نے اس کو دے دی ہے نا, تو یاد رکھیں جو پریشانی اس کو ملی ہے وہ اللہ نے آپ کو نہیں دی. اللہ نے آپ کو اس چیز میں بھی نہیں ڈالا اگر یہ آپ کو نہیں دی ہوئی تو چیزوں میں. تو کبھی بھی یہ چیز نہ سمجھیے گا کہ ہمیں ہوتا ہے جو چیز میری زندگی میں نہیں ہے نا, میں دوسرے کی زندگی میں دے کے پریشان ہو رہا ہوتا ہوں. یاد رکھیں آپ اس کی زندگیاں پڑھنا شروع کریں, آپ پریشان ہو جائیں گے جو اس کی زندگی میں پریشانیاں چل رہی ہوں گی. اللہ نے کہا ہے میں نے مال اور جان کے خوف سے, منافعوں کے گھاٹے سے تمہیں آزمانا ہی آزمانا ہے. تم کیا سمجھتے ہو میں تمہیں جنت میں ایسے ہی داخل کر دوں گا؟ وہ آزمانے کے لیے بھیجا نا آپ کو, تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک شخص گیا دعا کر دے مجھے زندگی میں کوئی ایسے مسئلے پرابلم نہ ہے, کہتے ہیں یہ کون سی دعا ہے؟ اور دعا کرو کچھ بھی ہو جائے, تم نے زندگی کے ایکسپیرینس انجوائے کرنے ہیں. یہاں کون سا پرماننٹ رہنا ہے؟ یہ زندگی پرماننٹ ہے. جب زندگی پرماننٹ نہیں ہے تو پرابلمس کون سے پرماننٹ ہے؟ یہ بھی ختم ہو جانی ہے, مشکلیں بھی ختم ہو جانی, تو پریشان کس لیے پھر رہے ہیں؟ مجھے سخت افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو انسان اللہ رسول کا ماننے والا ہو اور وہ ڈپریس نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ پریشان نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ کو کس چیز کی پریشانی ہے یار؟ اس خدا نے آپ کی زندگی میں دنیا میں آنے سے پہلے سامان زندگی دنیا میں بھیج دیا تھا یا نہیں بھیج دیا تھا؟ ہمارے آنے سے پہلے دنیا میں سامان پڑا ہوا تھا ہمارا یا نہیں پڑا ہوا تھا؟ تو سر اب تو آپ کے پاس عقل, شعور, صحت سب کچھ ہے, کس چیز کی پریشانی میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر آپ صبح اٹھ کے اپنے اللہ رسول کو یاد نہیں کر رہے تو سر پہ کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے, کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے. اب یہ 4 فرق ہم نے سمجھنے ہیں جس کے لیے میں نے ساری تمہید باندھی. یہ جو پڑھائی ہے نا سر, تعلیم کا فرق, یہ 40 سال تک ہوتا ہے. ایک بندہ بہت پڑھا لکھا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, لیکن یہ بندے جب 40 سال کی عمر میں آئیں گے نا, ان پڑھ بندہ بھی اس سے زیادہ شاید پیسے کما رہا ہو. سمجھ آ گئی؟ پیسہ کیوں کمایا جاتا ہے؟ کہ جاب اچھی مل جائے, جو ہماری ٹریڈیشنل روٹین ہے. ویسے اس کے لیے ہوتا نہیں ہے, علم اور چیز کے لیے, ذہنی شعور کو بہتر کرنے کے لیے, لیکن چلو جاب کے لیے, کاروبار کے لیے. 40 سال کی عمر میں ایک بچہ سکول میں آپ سے لائق ہو سکتا ہے, لیکن شاید جب 40 سال کی عمر آئے نا تو آپ زیادہ کما رہے ہوں گے, وہ اتنا نہیں کما رہا ہوگا. تو یہ فرق 40 سال تک ختم ہو جاتا ہے تعلیم کا. یہ جو خوبصورت شکل اور بد شکل اور نارمل شکلیں, بد شکل تو نعوذ باللہ کسی کو کہنا نہیں چاہیے, اللہ نے سب لوگ اچھے ہی بنائے ہیں, لیکن یہ جو بہت خوبصورت لوگ اللہ تعالیٰ نے جس کو خوش شکل بنایا ہے اور جس کو ایک ایوریج شکل, یہ فرق بھی 40 سال تک ہوتا ہے, 50 سال تک. 50 سال کے بعد سب کی شکلیں ایک جیسی ہونی شروع ہوتی ہیں. کہتے ہیں انسان خوبصورت نہیں ہوتا, عمر خوبصورت ہوتی ہے. یہ ایک عمر ہوتی ہے جو بس خوبصورت ہوتی ہے, وہ گزر جاتی ہے پھر سارے ایک جیسے لگنے لگ جاتے ہیں. ہوتا یا نہیں ہوتا سر؟ یہ 50 سال تک کی بات ہے, تو اس سے پریشان مت نو. یہ جو عہدے ہوتے ہیں نا, کوئی آرمی آفیسر, پولیس آفیسر, کوئی جج بن گیا, یہ 60 سال تک کا فرق ہے بس. 60 سال بعد یہ ساری سروسز ختم ہو جاتی ہیں. پھر وہ بھی عام بندے کی طرح نظر آ رہا ہوگا, آپ بھی, ہاں, وہ سارے اس کے چیزیں فیسلٹیز ختم. اور 70 سال کی عمر میں قبریں بھی برابر ہو جاتی, سب کو ایک جیسی مٹی ملتی.
تو ان فرقوں میں کبھی الجھیے گا مت. کوئی آپ سے زیادہ پڑھ گیا کوئی مسئلہ نہیں, یہ 40 سال تک کا فرق ہے. کوئی آپ سے زیادہ خوبصورت ہے تو 50 سال تک کا فرق ہے. کوئی آپ سے زیادہ عہدوں میں ہے تو بس 60 سال کی بات ہی ہے. اور ہم ساروں میں سے 20-25 سال کی زندگیاں تو ہم گزار بیٹھے ہوئے ہیں, آدھی سے زیادہ زندگی تو گزری پڑی ہے. فلم کا جو انٹرول سے پہلے کا سین ہے نا ساری مووی, وہ فلاپ ہوگی بھی ہے, باقی آدھی رہ گئی ہے وہ اچھی گزار لیں. ایسا ہے یا نہیں ہے چیزوں میں؟ تو یہ 4 فرق سمجھ آئے ہیں, یہ آپ کے لیے نہیں ہے, پلیز اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ تعلیم کا فرق کتنی عمر تک ہوتا ہے؟ 40. اور یہ خوبصورتی یہ عمر 50 بس, اور یہ عہدے 60 اور 70 سال میں اگر اللہ نے اتنی زندگی دی ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ لمبی زندگیاں دے اگر نیک کام کرنے ہیں, ورنہ چھوٹی زندگی ٹھیک ہے, آرام سے بچ جائے. اللہ لمبی زندگیاں دے اگر اچھے اعمال کرنے ہیں چیزوں کے. تو یہی فرق ہوتا ہے سر, یہ سمجھ آ گیا فرق سارا, بس یہ اتنا ہی فرق ہے, اس سے آگے کچھ نہیں ہے, اس سے آگے کچھ نہیں ہے. تو پریشان مت ہو, دماغ کو ان الجھاؤں میں نہ الجھائیں. آپ کو پتہ ہے دنیا کے جتنے بلینئر لوگ ہیں وہ ہماری طرح کپڑے بہت فیسینیشن چیزیں نہیں پہنتے. مجھے فیس بک کا مالک دکھا دیں, ایک گرے ٹی شرٹ میں آپ کو نظر آئے گا ہمیشہ موسٹلی. وہ کہتا ہے یہ جو صبح اٹھ کے کپڑے میں بھی چوز کرنا ہے نا, یہ میرے آئیڈیاز خراب کرتا ہے, مجھے ڈائیورٹ کرتا ہے. یہ جو کپڑے بھی چوز کرنے ہوتے ہیں میں نہیں کرتا, بس سیدھی بھائی لایا ادھر سوچتا ہوں دماغ. کہتے ہیں انسان فزیکلی خوبصورت ہونا چاہتا ہے, انسان حقیقت میں دماغی طور پہ خوبصورت ہونا چاہیے. مینٹلی کتنے اٹریکٹیو ہیں آپ, وہ امپورٹنٹ چیز ہے. یہ کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں کپڑے وکڑے پہن کے کیسے لگ رہا ہوں. ہمیں ہر بندے جب سیشن میں چیزیں جائیں ہر کسی کو فکر ہو میں دکھ کیسا رہا ہوں. اصل چیز ہے آپ کے خیالات کیسے ہیں, آپ کے دماغ میں پرسکون کیفیت موجود ہے. دنیا کے بڑے سے بڑے کتاب جنہوں نے لکھی ہے, انہوں نے ایک چیز لکھی ہے آخری صفحوں پہ, دنیا کا سب سے بڑا جو ایسٹ ہے, سب سے بڑی دولت, وہ کیا ہے؟ دماغ کا سکون, پیس آف مائنڈ. سب سے بڑی دنیا کی دولت. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ بھی نہیں, اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. تو یہ جتنے بڑے لوگ ہیں نا, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جب دنیا سے جائیں تو آپ لوگوں کا بھی ان لوگوں میں نام ہو. بس اگلی یہ 4 سلائڈیں بس یہ کام کریں گی. میں آپ کے ساتھ ان لوگوں کی چھوٹی چھوٹی کہانیاں شیئر کرتا ہوں, اور بس زندگی کو اس طرح ترتیب دے کے آپ نے اپنی جنریشن کو بہترین جنریشن دنیا کی آپ نے بنا کر جانا چیزوں کے اندر, رائٹ. میں آپ کو 3-4 لوگ دکھاتا ہوں, آپ ان لوگوں کی ذرا زندگی اسٹڈی کیجیے گا کیا ہے. عیدی صاحب کو کون نہیں جانتا. ایک چیز اور ان بچوں کو پلیز سکھائیں, ہمارے لوگ ہماری کہانیاں. اپنے لوگوں کی قدر کرنا سکھائیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپریشیٹ کرنا سکھائیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی بڑے بہن بھائی ہیں, امی ابو اچھے کہاں, خدا کے لیے ان کی قدر کریں, ان کو اپریشیٹ کریں, ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ جنریشن سیکھے. ہمیں اتنی عجیب چیزیں پڑھائی گئی ہیں کہ اپنا خوبصورت ملک بھی دیکھ رہے ہوں گے نا. میں وہ فیس بک پہ پڑھا تھا, کہتے ہیں ہمارے ناردرن ایریاز کتنے خوبصورت ہیں, کلام, سوات, ہنزا, کاغان, ناران. وہ کہتے ہیں ہماری بیچاری جنریشن کا حال یہ کر دیا آنے والی نئی نسل کا, وہ اپنے خوبصورت ملک کے علاقے دیکھ رہا ہوگا نا, کہتے ہیں یار واہ کتنی پیاری جگہ, لگتا ہی نہیں پاکستان ہے. جملہ دیکھ